سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کی طویل آیت جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ترجمہ رکھا گیا. جب ان سے کوئی فاحشہ کام اگر ان سے ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. دو بات یہاں پر کہی گئی ہے. ایک بات تو ہے کہ وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں, تو فحش کام کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ شرعی اور عرفی اعتبار سے جو بھی اپنے حد سے آگے بڑھ جائے اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے. اس میں سر فہرست جو گناہ آتا ہے وہ زنا آتا ہے, بدکاری آتی ہے. اور بعض اہل علم نے کہا ہے فاحشہ سے مراد جب ایسے لوگوں سے فاحشہ ہو جاتی ہے تو فاحشہ سے مراد کبیرہ گناہ, کبیرہ گناہ ان سے ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات کہی گئی ہے یا تو اپنے نفس پر یہ ظلم کر لیں, تو ظلم سے مراد یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جب ان سے ہو جاتے ہیں, چھوٹے گناہ جب ان سے ہو جاتے ہیں تب بھی یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. کہ ایک انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرے. انسان تو اپنے آپ سے دفاع کرتا ہے, اپنا ڈیفینس کرتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے, نہ کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو اپنے نفس پر ظلم کیسے ہو جاتا ہے انسان؟ تو جواب اس کا یہ ہے ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے اور ہر وہ چیز جس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے, ان تمام کاموں میں اللہ کی مخالفت کرنا یہی ظلم کہلاتا ہے, یہی اپنے آپ پر ظلم کہلاتا ہے. انسان دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کرے, وہی انسان یہ بھی آتا ہے کہ اپنے آپ پر بھی ظلم انسان کو نہیں کرنا ہے. اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا اس کو کرنا ہے اور نہیں کر رہا ہے تو یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے. اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے یہ نہیں کرنا ہے اور انسان اس کو کر رہا ہے تو یہ بھی اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ اپنے نفس پر ظلم مت کرو. جیسے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جو اللہ کی حدود کو پھلانے کی کوشش کرے گا, اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, فقط ظلم نفسہ, تو ایسے لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. تو یہاں بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے کی بات کہی گئی ہے. اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس نفس ہے نا, نفس یہ ہمیں بطور امانت دیا گیا ہے, یہ امانت ہے ہمارے پاس, اور جس کی رعایت کرنا, جس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ہم پر واجب اور ضروری ہے. وصیت کی اللہ رب العالمین نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو مارو مت. سورہ نساء کے اندر یہ وصیت اللہ رب العالمین کی ہے. اسی طرح 4 جو مہینے ہیں حرمت والے ان کے بارے میں بھی فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, کہ تم ان مہینوں میں خصوصی اعتبار سے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو, یعنی گناہ کر کے. تو اللہ کی وصیت ہوئی نا یہاں پر. تو اللہ رب العالمین نے نفس کو قتل کرنے سے منع فرمایا اور اسی طرح نفس کو ظلم کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ یہ امانت. انسان اللہ کو نہیں پہچانتا, گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. انسان اگر اللہ کو نہیں پہچانتا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو جہاں دوسرے کو دھوکہ دینا منع ہے وہی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا منع ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ نفس پر ظلم کرنے کی بات جب یہاں کہی گئی ہے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے, ہمارے بچوں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے, ہم سے ہمارے نفس سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے, اور ہم سے ہمارے والدین سے زیادہ رحم فرماتا ہے. تینوں کی دلیل آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے تعلق سے ہمارے والدین سے, ہمارے بچوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. جیسے آیت کریمہ سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے تعلق سے. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں. تو اللہ رب العالمین نے والدین کو اور ماں کو وصیت کی اولاد کے تعلق سے, تو ہماری اولاد سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت ہے. اسی طرح دیکھیے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے باپ دادا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کیسے؟ پھر آئے سنیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی بِوَالِدَيْهِ, اس کے والدین کے تعلق سے. تو اللہ نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے
بچوں سے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وصیت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے نفس سے زیادہ، ہمیں اپنے آپ سے زیادہ محبت رحم کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو گناہ کر کے، معصیت کر کے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو لوگ حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، نشہ ہے، شراب ہے اور اس قبیل کی جتنی نشہور چیزیں ہیں، وہ سب استعمال کر کے انسان اپنی صحت خراب کرتا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین ہمارے تعلق سے ہمارے والدین سے زیادہ رحم فرماتا ہے، ہمارے بچوں سے زیادہ ہم پر، اولاد سے زیادہ ہم پر رحم فرماتا ہے، اور اسی طرح ہمارے نفس خود سے زیادہ، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے کیا مضر ہے اور کیا فائدہ مند ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا نا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم سے کوئی آدمی آپ کو نصیحت کرتا ہے ایسا مت کیجیے، آپ سے رحم کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے تبھی کہتا ہے، بغیر رحم کے تو آپ کو دشمن کو کوئی جا کے نہیں کہتا ہے وہاں مت جائیے، کہیں نقصان کی جگہ ہے کہیں تو دشمن کو جا کے نہیں کہتا مت جائیے، دشمن تو جائے وہاں پہ ختم ہو جائے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی آپ کو کہتا ہے، آپ کا خیر کا ہے وہی آپ سے کہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جتنی وصیت کی ہے اولاد کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، نفس کے تعلق سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر، ہم ان سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اور اس نے ہمارا نفس ہم کو بطور امانت دیا ہے، تو جب اس نے حکم دے دیا اور اس حکم کو نہیں مانے گیا تو وہ ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے تو یا تو وہ اس حق کے اندر ہوگا جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، یا تو وہ اس حق سے تعلق رکھتا ہوگا جس کا تعلق مخلوق سے ہوگا، جس کا تعلق مخلوق سے ہوگا۔ تو مخلوق سے یا خالق سے، دونوں میں سے کسی کا حق ہے، اور اس کو اگر انسان کر رہا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کا قرضہ دینے میں ٹال مٹول کرنا ہے۔ ایک مالدار نے کسی کا قرض لے لیا، اب دینے کا موقع آیا تو ٹال مٹول کر رہا ہے، دے نہیں رہا، تاخیر سے کام لے رہا ہے، کہہ رہے ہیں ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقت الغنی ظلم۔ تو انسان جو ہے ظلم کر رہا ہے، کس پر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، اور جس کا قرض لے رکھا ہے اس پر بھی ظلم۔ اور تیسرا ظلم کیا ہے؟ اللہ پر ظلم۔ اللہ کی بات نہ مان کر اپنے نفس پر ظلم کیا تو اللہ کی بات نہ مان کر ایک اللہ کی جو چیز ہے اس کو آ نہیں رکھا تو ایک اللہ تعالیٰ پر ظلم ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان معصیت کرتا ہے، یاد رکھیے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ تین لوگوں پر ظلم کرتا ہے، خالق، مخلوق اور اپنے آپ پر۔ یہ ہے، تو ایسی لوگوں کی صفت کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہو جائے تو کہتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دو چیز بتائی ہے، جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جاتا ہے، اور فاحشہ سے مراد ہم نے بتایا کیا چیز ہے؟ قباحت میں، سنگینی میں جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاں، چاہے وہ باتوں میں ہو چاہے وہ اعمال میں ہو، وہ سب فاحشہ کہلاتی ہے۔ لیکن اگر متقیوں سے یہ کام ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ پر ظلم ہو جاتا ہے گناہ کر کے، معصیت کر کے، تو وہ بھی جو ہے ایسے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایکشن ہوا، اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ ایک ایکشن کیا ہوا؟ فاحش والا کام ہوا، ایک ایکشن کیا ہوا؟ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا۔ تو یہ دونوں ایکشن ہوا، اس کا ری ایکشن کیا آتا ہے؟ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کام ہمیشہ کرنا